صدر بائیڈن اور 17 عالمی رہنماؤں کا حماس سے یرغمالوں کی رہائی کا مطالبہ۔ پاکستان بدستور اہم شراکت دار ہے، تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے امریکہ۔ بڑھتے ہوئے تنازعات سے بین الاقوامی قانون کی بالادستی کو شدید خطرہ لاحق ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن اور 17 دوسرے ملکوں کے رہنما جن کے شہریوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ حماس کی حراست میں ہیں، عسکریت پسند گروپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے ایک مجوزہ معاہدے کو قبول کرے اور یرغمالوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ وائٹ ہاؤس سے جمعرات کو جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پیش کیا گیا معاہدہ غزہ میں فوری اور طویل جنگ بندی کا باعث بنے گا، جس سے پورے غزہ میں انسانی ہمدردی کی اضافی ضروری امداد کی فراہمی میں آسانی پیدا ہوگی اور یہ لڑائیوں کے مستند خاتمے کا سبب بنے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے شہری اپنے گھروں اور اپنی زمینوں پر واپس جانے سے پہلے پناہ گاہوں اور بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تیاریاں کر سکیں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا خطے میں بدستور اہم شراکت دار ہے اور واشنگٹن دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا۔ محکمہ خارجہ نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ اس کی جانب سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بیرونی سپلائرز پر پابندیاں عائد کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے والا کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اہم تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ترجمان نے واشنگٹن کی پاکستان سے متعلق پالیسی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں ہمارے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ ان کے بقول ہمارا پاکستان کی حکومت کے ساتھ بالخصوص سیکیورٹی اور تجارت کے شعبے میں بہت زیادہ تعاون جاری ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عشروں کے دوران بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر وضع کردہ ضابطے تباہی کے دہانے پر ہیں۔ ان قوانین کی متعدد خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں اور ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتے ہوئے مسلح تنازع ہیں۔ ایمنسٹی کی سیکریٹری جنرل ایگنس کلاما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے والے نہ صرف بین الاقوامی قانون سے انحراف کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے دفاع، نیشنل سیکیورٹی یا انسداد دہشت گردی کے نام پر ان خلاف ورزیوں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمنسٹی نے اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کو بھی اجاگر کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ برکینا فاسو نے بی بی سی اور وائس آف امریکہ کے ریڈیو نیٹ ورکس پر انسانی حقوق کی رپورٹ نشر کرنے کے نتیجے میں 15 روز کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ اس رپورٹ میں فوج پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ شہریوں پر حملے کی ذمہ دار ہے۔ کمیونیکیشن اتھارٹی نے جمعرات کو دیر گئے اعلان کیا کہ ان دو بین الاقوامی ریڈیو نیٹ ورکس کے پروگراموں کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ بی بی سی افریقہ اور وی او اے نے اس رپورٹ کو نشر کیا اور اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر شائع بھی کیا کہ برکینا فاسو کی فوج شہری آبادی کے خلاف بدسلوکی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ رپورٹ میں برکینا فاسو کی فوج کے خلاف ٹھوس ثبوت کے بغیر جلد بازی اور جانبدارانہ اعلانات شامل ہیں۔ برکینا فاسو نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اور بھارت میں عام انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے 13 ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام ایک علاقے کی 89 نشستوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ متنازع بیان اور 19 اپریل کو انتخابات کے پہلے مرحلے میں کم ووٹنگ ٹرن آؤٹ کے بعد جمعے کی پولنگ کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جمعے کو جاری ووٹنگ میں جنوبی ریاست کیرالہ کا وائناڈ حلقہ سب سے اہمیت اختیار کر گیا ہے، جہاں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی دوسری مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں راہل گاندھی نے وائناڈ کی نشست پر 7 لاکھ سے زائد ووٹوں کی برتری سے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے امیدوار کو صرف 25% ووٹ ملے تھے۔ اس مرتبہ وائناڈ کے نشست پر حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے راہل گاندھی کے مقابلے میں اپنی پارٹی یونٹ کے سربراہ کو میدان میں اتارا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔